حدیث نمبر 409 409 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. اور یہ حدیث دھیان سے سنیے گا، یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کے بارے میں امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی کہا کرتے تھے. امام بخاری کے کئی استاد ہیں، لیکن امام بخاری کا ایک ہی ایسا استاد ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہا کرتے تھے میں نے اپنے اساتذہ میں سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو کبھی حقیر نہیں جانا سوائے علی بن عبداللہ المدینی کے. علی بن عبداللہ المدینی امام بخاری کے وہ استاد ہیں جن پہ امام بخاری کو فخر ہے، جن کی بہت وہ تعظیم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانتا ہوں. یہ الفاظ جب امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی کو معلوم ہوئے، کہا امام بخاری کے ان الفاظ پہ یقین نہ کرنا، وہ اپنے آپ کو ایسے ہی حقیر جانتے ہیں، یعنی کہ وہ بہت عظیم ہے. تو امام بخاری کے یہ عظیم استاد علی بن عبداللہ المدینی اس حدیث کے بارے میں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ نوٹ کریں، عبداللہ بن عمر. تو اس حدیث کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث سننے کے بعد مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کریں، یعنی کہ نماز کے شروع میں بھی اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی. تو سنیے کیا حدیث ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اذا قام فی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، حتی تکونا حذو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے، کندھوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. وکان یفعل ذلک، اور آپ یہ کام کرتے تھے کب؟ حین یکبر للرکوع، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی رفع الیدین کرتے. اور عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جانے لگتے، تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. ہمارے کئی دوست رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کو نہیں مانتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کو نہیں مانتے، بلکہ کئی لوگ رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مکھیاں مار رہے ہو، رفع الیدین سے نفرت کرتے ہیں. میرے بھائی، نماز کے شروع میں تو رفع الیدین ہر کوئی کرتا ہے. اگر رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے تو نماز کے شروع میں تو آپ نے بھی کیا ہے. اگر رفع الیدین کرنے سے نماز میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے تو نماز کے شروع میں تو آپ بھی کرتے ہیں، ورنہ عید کی تکبیروں کے موقع پہ تو آپ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا اور اس سنت کو برا جاننا میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہ سنت ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو پاکستان انڈیا میں قتل کیا گیا، کئی لوگوں کو مارا گیا، پٹائی کی گئی، کئی لوگوں کو مشتوں سے نکال دیا گیا. مجھے یاد ہے مدینہ یونیورسٹی میں میرے استاد خالد بن قاسم الردادی حافظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک ملک میں گیا، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا یا پاکستان ہوگا یا انڈیا. تو کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جہاں ہمیں رہائش ملی، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے، اس کے قریب جو مسجد تھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ مختلف مسالک کے لحاظ سے مسجدیں الگ الگ ہیں، یعنی کہ وہ تو سعودیہ کے عادی تھے کہ ایک مسجد ہے، سب کے لیے ہے. کہتے جب میں گیا سجدے میں تو مکوں کی بارش شروع ہو گئی، تو بڑی مشکل سے مجھے ایک دو لوگوں نے بچایا اور مسجد سے باہر نکالا اور مجھے اشاروں سے کہا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا. دیکھیے کہ ہم، یعنی کہ کس قدر ہم میں تشدد پایا جاتا ہے، سختی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ رفع الیدین کو سنت نہیں مانتے، دوسرا مانتا ہے تو اس کو مارتے کیوں ہیں؟ سعودیہ میں آپ دیکھ لیں کتنی خیر ہے، آپ رفع الیدین نہیں کرتے
اور سعودیہ میں آپ 10 سال سے ہیں، 15 سال سے رفع الیدین نہیں کرتے، کبھی بھی مسجد کا امام آپ کو مسجد سے نہیں نکالے گا، لوگ آپ کو نہیں نکالیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ سمجھائیں، احادیث بتائیں، قائل کریں، لیکن اس وجہ سے آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی کچھ کرتے تھے، یعنی کہ رفع الیدین کرتے تھے، حین یکبر للرکوع، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ، اور یہی آپ کام کرتے تھے، اذا رفع رأسه من الرکوع، جب آپ اپنا سر اٹھاتے کہاں سے؟ رکوع سے، یعنی کہ رکوع سے سر اٹھاتے ہو جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو تب بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے. بلکہ حدیث میں آ گیا، یہ بات حدیث میں خود موجود ہے کہ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ، اور آپ یہ کرتے تھے ان کے رفع الیدین، اذا رفع رأسه من الرکوع، جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، وَيَقُولُ، اور آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرے. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور یہ آپ سجدے میں نہیں کرتے تھے، یعنی کہ سجدہ میں جاتے ہوئے، سجدہ سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو یہ حدیث بہت واضح ہے. اس حدیث کی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے نماز میں رفع الیدین کرے، اور رفع الیدین کرنا آپ کی وہ سنت ہے جو بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ سنت کینسل نہیں ہوئی، بلکہ رفع الیدین ان صحابہ کرام نے بھی بیان کیا ہے جو آپ کی زندگی کے آخر میں مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا.